تو نہ ان کی ایگزسٹنس ہے، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان سے بات ہو سکتی ہے، بس چلے گئے دنیا سے ہیر آفٹر میں ہے. تو ان کے لیے کیا کرنا، ان کو کیسے پہنچے گا اور کیا پہنچے گا، ایک روح کو کیا کچھ پہنچ سکتا ہے، بتائیں آپ اس بارے میں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ لوگ یہ وہ باتیں کریں گے کہ جن کی نگاہ میں انسان مر جاتا ہے، ٹھیک، اور جن کے پاس انسان کی موجودگی ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس کو ضرورت ہے. شہداء ہیں، صدیقین ہیں، قرآن اور حدیث اس سے متعلق بھری ہوئی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی. روایات میں خاص طور پر ہر شب جمعہ ہر انسان کے والدین وہ منتظر رہتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کاش میری اولاد مجھے یاد کر لے، کاش ان کے نام کے اوپر ان کو کوئی کھانا دے دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی پیاسے کو پانی پلا دے، کسی بے لباس کو لباس عطا کرتے، کسی مجبور کی مجبوری دور کرتے، کسی تو اپنے ماں باپ کے ذہن میں نیت رکھیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے جو بھی گھر کے خاندان کے بزرگ ہو گئے ان کے لیے آپ نیت رکھیں کہ میرا مالک آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے والدین کو بھی ملے گا، ان مرحومین کو، اور آپ کے اپنے لیے بھی یہ جو ہے نا وہ ایک نیک عمل شامل ہوگا. مرحومین کو کس شکل میں ملے گا؟ یعنی اگر دیکھیں ایک شخص تھا، انتقال ہو گیا، بارگاہ رب العزت میں ہے، مشکل میں ہے، برزخ میں ہے، مشکل میں ہے، پریشان ہے، کچھ کوتاہیاں ہیں، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان. کچھ عرصے کے بعد کچھ ملائکہ آئے، فرشتے آئے، انہوں نے اس کو اس مقام سے ہٹایا جہاں پر وہ موجود تھا مشکل میں. کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا آج اس کے بیٹے نے جو ہے نا پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، قرآن کا درس لیا ہے. اس نے اپنے رب کو، چونکہ اس نے اپنی مسلم مومن آل اور اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، جس نے نیک اعمال کیے ہیں، جیسے یہ بات ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں، چونکہ آپ نے اگر اپنی اولاد کو نیک چھوڑا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیا تھا، آپ کا اپنا ایمان کیا تھا، آپ کا اپنا عمل کیا تھا. اگر آپ اچھے تھے تو آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی، اور آپ کی اولاد کے ہر عمل میں آپ شامل ہوں گے، اس کی ہر نیکی میں آپ شامل ہوں گے. جو گزر گئے ہیں اس دنیا سے ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور تسلسل کے ساتھ ملتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے ایسے آج بھی علاقے موجود ہیں، آپ ہینڈ پمپ آپ نے لگوا دیا، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی آپ نے جو ہے نا وہ کھانا کھول دیا، اسکول کھول دیا، آپ نے جو ہے نا. دیکھیے اس کو میں ایک بات عرض کر دوں، ایک بہت اچھا عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ جس کو آپ برسی کہتے ہیں، ماں کی برسی آ رہی ہے، باپ کی برسی آ رہی ہے، کم سے کم ایٹ لیسٹ آپ کو سال میں ایک مرتبہ، بہت اچھا ایک عمل ہے، اپنے عزیز اقارب، اپنے بھائی بہنوں کو جمع کر کے، اور اس وقت آپ فاتحہ کریں، ان کے نام پر بیٹھیں. ماں باپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ میرے بچے ایک جگہ رہیں، میرے بچے آپس میں مل کر رہیں، محبتوں سے رہیں، آپ ان کو خوش کریں. وہ ماں اور وہ باپ جو رخصت ہو گئے، وہ اس کا باعث بن گئے کہ بچے جڑ گئے. جی آپ یعنی دیکھیے کوئی ماں باپ دنیا سے جو ہے نا ختم نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ جانے کے بعد بھی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کیا میری اولاد مجھے یاد کر رہی ہے، کیا وہ میرا ذکر کر رہی ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کی اچھائیوں کو ذکر کرتے ہیں آپ، کہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا تھا، میرے والد نے مجھے یہ بتایا تھا، میں یہاں پر یہ کرتی ہوں. تو آپ وقتاً فوقتاً اپنے ماں باپ کا جب ذکر کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہیں، اور آپ کا ہر دیا لیا وہاں جا رہا ہے، وہاں پہنچ رہا ہے، ان کو مل رہا ہے.